وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ مومنون آیت نمبر 17 آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا عقیدہ صرف دنیا پر ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی کے کیمیائی اجزاء کے خلاصے سے فرمائی۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اسے نطفہ تولیدی قطرہ بنا کر ایک مضبوط جگہ رحم مادر میں رکھا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اللہ احسن الخالقین۔ پھر ہم نے اس نطفے کو رحم مادر کے اندر جونک کی صورت میں معلق وجود بنا دیا، پھر ہم نے اس معلق وجود کو ایک ایسا لوتھڑا بنا دیا جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے، پھر ہم نے اس لوتھڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت اور پٹھے چڑھائے، پھر ہم نے اسے تخلیق کی دوسری صورت میں بدل کر تدریجاً نشو و نما دی، پھر اس اللہ نے اسے بڑھا کر محکم وجود بنا دیا جو سب سے بہتر پیدا فرمانے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلك لمیتون، پھر بے شک تم اس زندگی کے بعد ضرور مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامة تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ سامعین کرام، سورہ مومنون ہے، آیت نمبر 17 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور پہلے ایک لفظی ترجمہ سن لیں سامعین کرام ان آیات کا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیے ہیں تمہارے اوپر، فوقکم تمہارے اوپر، 7 طرائق 7 طریقے، راستے یا طبقے، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا ہے ہم نے آسمان سے پانی، بقدر ایک اندازے کے مطابق، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ،
تو اس کو ہم نے ٹھہرا دیا زمین میں، وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کو لے جانے پر قادر ہیں، یعنی یہ غائب بھی ہو سکتا ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ، پس ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، بھی اس کے ذریعے، جنات باغات، من نخیل کھجور، وعناب انگور، لکم فیہا فواکہ، اس میں بہت سے میوے ہیں، فواکہ کثیرہ، بہت سے میوے ہیں، پھل ہیں، ومنہا تأکلون، اور اسے تم کھاتے ہو، وشجرتن، اور وہ درخت، تخرجو جو نکلتا ہے طور سینا سے، تنبت بالدہن، اس میں ہے روغن، والصبغ للآکلین، اور سالن ہے کھانے والوں کے لیے، ان لکم فی الانعام لعبرہ، اور تمہارے لیے چارپایوں میں عبرت ہے، نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما فی بطونہا، جو ان کے پیٹوں میں ہے، ولکم یعنی دودھ، ولکم فیہا منافع کثیرۃ، اور اس میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، ومنہا تأکلون، اس سے تم کھاتے بھی ہو، وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور اس پہ اور کشتی پہ تم سواری بھی کرتے ہو۔ سامعین کرام، تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی، اور مضمون گہرا ہے اور تدبر اور تفکر کے لیے ہے، اور اس میں سوچ اور فکر ہونی چاہیے، اور ایک گہری سوچ سے اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا نزول، سورہ مومنین کا نزول، ایک تو یہ وقت آپ دیکھیں کہ کس وقت یہ صورت نازل ہو رہی ہے، کیا حالات تھے، اور کیا کہنا ان کو کیا کہنا تھا، کیا پیغام دینا تھا۔ اصل میں جس وقت یہ صورتیں نازل ہو رہی تھیں، آپ دیکھ لیں نا، اس میں دلائل ہیں توحید کے، رسالت کے اور آخرت کے، اور یہ جو مضامین ہیں یہ یعنی انسان جو ہے عام طور پہ، پہلے بھی اور اب بھی عام طور پہ اپنے آپ کو ایک بے فائدہ تخلیق سمجھتا ہے، اور دنیا کا دھوکہ اسے لگ جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما کننا بمبعوثین۔ قرآن کی زبان میں وہ کافر کہتے ہیں کہ یہی ہے زندگی، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، ہم مر رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں، اور ہمیں پھر دوبارہ زندہ نہیں ہونا، یعنی یہی دنیا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا سامعین کرام اگر میں اور آپ سوچیں نا، تو تقریباً یہ صورتحال آج بھی ہے۔ سامعین کرام، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہی صورتحال آج بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک بے فائدہ مخلوق سمجھتے ہیں، اور دنیا ہی کو ہم اصل سمجھتے ہیں، دنیا ہی کو ہم اپنا مستقبل سمجھتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک تخلیق ہے۔ دیکھیں، ایک بات جو ہے، ذرا آپ سوچیں، ذرا جلدی نہ کریں، ایک سوچیں ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کارخانہ بنایا ہے، مختلف زمین اور آسمان کی پیدائش، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ زمین اور آسمان کی پیدائش اور اختلاف دن اور رات، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل مند لوگ ہیں نا ان کے لیے۔ تو بہرحال چلیں، تھوڑا سا ہم تو اللہ تعالیٰ فرما رہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ ہے نا، کہ عقل مندوں کے لیے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے۔ اور سامعین کرام، یہ بات نہ سوچیں کہ میں تو مطلب یہ ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، یا تو میں تو راہ ہدایت پہ ہوں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کے ہر شخص نے دین کو اپنے اپنے حساب سے لے لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اور لیکن بات یہ ہے کہ وہ حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ ہماری ذہنیت اور حقیقت، وہ اس میں کافی فرق ہوتا ہے۔ سامعین کرام، مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ظاہر دنیا کا دھوکہ ایک ہمیں لگ چکا ہے، ایک مسئلہ یہ ہے۔ پھر ظاہری ہی ہمارا مقصود و مطلوب و محبوب بن گیا ہے، جو کہ انتہائی غلط بات ہے، اور یہ ایک گمراہ کن نظریہ ہے
کہ دنیا ہی سب کچھ ہے. اور اگر آپ دیکھیں یعنی سنجیدگی سے دیکھیں اور غور کریں تو ہم دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں، ہم لوگ دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھی اسی طرح ہم نے ڈال دیا ہے. مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں ہمارا جینے کا کوئی حقیقی اور باطنی مقصد نہیں ہے، کوئی باطنی ٹارگٹ نہیں ہے، ہمارے باطنی ٹارگٹ نہیں ہے کہ کوئی ٹارگٹ ایسا باطن کے متعلق ہو کہ اللہ تعالیٰ میرا مقصود ہے، وہی میرا معبود ہے، وہی میرا رب ہے اور میں اس کی طرف قریب ہونا ہے، میں نے اپنے اعمال ایسے کرنے ہیں کہ میں اس کے قریب ہو جاؤں، قرب الہی جسے کہتے ہیں نا. پھر دیدار الہی ہے، ایک منزل ہے جو آنے والی ہے، اور پھر دل کا تزکیہ ہے، تزکیہ نفس جسے کہتے ہیں. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا. تو یہ سارے کچھ ہمارے مسائل نہیں ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں نا، ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میں حساب کتاب آپ اپنا لگا لیں، میں اپنا لگاتا ہوں. لیکن عام طور پہ میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں لوگوں کے یہ مسائل نہیں ہیں. کیا کہ قرب الہی کیسے ہوگا، دیدار الہی کیسے ممکن ہوگا، اور اللہ کی جنت میں ہم کیسے جائیں گے، دوزخ سے کیسے دور ہو جائیں گے کہ دوزخ ہم پہ اپنے آپ کو دوزخ کو اپنے اوپر حرام کر لیں اور جنت میں جانا جو ہے وہ مستقل ہمارا ایک ٹھکانہ ہو اور اس کے ہم وارث لکھ دیے جائیں دنیا ہی میں. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے، رضا الہی کیسے حاصل ہوگی، یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے کیسے بچیں گے، یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. تزکیہ نفس کیسے کریں گے، اپنے آپ کو کس طرح پاک کریں گے، یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. دین یعنی دنیا کے سامنے ایک عملی نمونہ ہم بن کے کیسے دکھائیں گے، کیا طریقہ کار ہے جو کہ ہماری ڈیوٹی ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول کی زندگی کو کس طریقے سے اپنے لیے نمونہ بنائیں گے. وَتَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ بھی ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے مسائل کیا ہیں کہ بھئی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، نوکری نہیں ہے، یا مسائل زیادہ ہیں اور وسائل کم ہیں، یہ ہمارے مسئلے ہیں. یا بیٹا جو ہے وہ کھاتا نہیں ہے، میری اولاد جو ہے، ماؤں کو بعض وقت ہوتی ہے نا کہ بچہ کھاتا نہیں ہے، بس یہ چپس وغیرہ کھا لیتا ہے اور کچھ کھاتا نہیں ہے طاقت کی چیز، یہ ہمارے مسئلے ہیں. پھر ایک کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں یا آبا و اجداد کے گھر میں رہ رہے ہیں، وہ چھوٹا ہے اور ایک کمرے میں کئی لوگ ٹھسے ہوئے ہیں، یہ کیا ہوگا، یہ ہمارا مسئلہ ہے. اچھے گھر میں، بڑے گھر میں کیسے جائیں گے، کب جائیں گے، یہ ہمارا مسئلہ ہے. پھر اچھا کھانا نہیں ہے، اچھا پہننا نہیں ہے اور اچھا رہنا نہیں ہے، یہ ہمارے مسئلے ہیں. تو ہمارے مسائل جو ہیں اگر آپ دیکھیں، میں یہ آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے مسائل کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، تمام ظاہر سے ہے. بہت سے پیسے ہونے چاہیے، بہت اچھا مکان ہونا چاہیے، رہنے کی جگہ اچھی ہونی چاہیے، کھانا اچھا ہونا چاہیے. اور کل تو لوبیا کھایا تھا، آج تو دوبارہ لوبیا ہم نہیں کھائیں گے. اور بریانی کل کھائی تھی، آج پھر بریانی پکی ہے، یہ تو ہم نہیں کھائیں گے. یہ سارے ہمارے مسائل ہیں. پھر آپ دیکھیں نا، خود بھی ہم یہ دنیا کے روز و شب میں الجھ کے رہ گئے، نمبر ایک. پھر اپنی اولاد کو بھی دیکھیں اسی طریقے سے ہم بڑا کر رہے ہیں. ہم جو اولاد کو نصب العین دیتے ہیں وہ تو دنیا ہی کے دیتے ہیں. پڑھو بچے پڑھو، نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا، مستقبل میں کیا کرو گے، ہوم ورک کر لو. یہ بس ایک رٹ لگائے رہتے ہیں نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے کام برے ہیں، یہ ضروریات ہیں، لیکن ہمارے اس وقت تو اصل مسائل ہیں کہ بچہ اچھا پڑھ لکھ جائے، اچھی نوکری ہو، اچھا کاروبار ہو. اور والدین کی تو یہی فکر ہوتی ہے نا. تو میں خود مطلب اس بات کا شاہد ہوں. میری عمر کے لوگ جو ہیں، اب میں بھی نانا دادا بن گیا ہوں، تو میرے جو ساتھی ہیں، میرے جو کلاس فیلو ہیں، وہ بھی اسی طرح
نانا دادا بن چکے ہیں، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار بس اب تو اور کچھ نہیں ہے، بس یہ اب ہمارے بچے ہیں یہ اپنے اپنے جگہ پہنچ جائیں اور یعنی ایک معاشرے میں ایک اچھی مقام حاصل کر لیں، یہ بس فکر ان کو لگی ہوئی، یعنی میری عمر کے لوگوں کو، یہ بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کی اچھی جگہ شادی ہو جائے اور بیٹے جو ہیں وہ اپنے اپنے کاروبار، پھر ان کی شادی ہو جائے، بس ہم تو اب بچوں کے لیے جی رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ الفاظ ہماری ذہنیت کا عکاسی کرتے ہیں کہ میں تو اب بچوں کے لیے جی ہوں۔ اللہ کی لعنت ہے ایسی سوچ پہ کہ آپ دنیا ہی کا سوچ رہے ہیں اور اپنے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کے بس دنیا ہی کے لیے آپ نے زندگی وقف کر دی ہے، یہ تو کافرانہ سوچ ہے سامنے کرام۔ تو آپ دیکھیں نا یہ سارا معاشرہ اور سارا ماحول اسی میں پھنس گیا، یہ ایک دلدل ہے، دنیا کی دلدل ہے اور اس میں ہم پھنس گئے۔ یہ میں الفاظ نہیں، یہ حقیقت ہے سامنے کرام۔ یعنی اگر بنظر غائر آپ دیکھیں ایک یعنی حقیقت کی کہ دنیا ایک دلدل ہے اور اس میں ہم لوگ ڈوبے ہوئے ہیں اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی عام طور پہ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ اس دلدل سے ہم اپنے آپ کو نکال لیں، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ لیکن فکر ہوگی تو کچھ بات بنے گی نا، ہمیں تو فکر نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں اس دلدل میں اور بھی پھنس جائیں۔ مثال کے طور پہ حرام خور افسر ہیں اس معاشرے میں، رشوت ہے، کرپشن ہے، لوگوں کے قومی خزانے پہ بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، پھر لوگوں کی جیبوں پہ بھی نظر ہے۔ ایسے آپ کو افسر ملیں گے، کوئی ادارہ آپ مجھے سنگل بتا دیں جہاں نہ کرپشن ہو اور نہ رشوت، کوئی سنگل ادارہ مجھے آپ بتا دیں۔ اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں، اس کی میں بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ ہر معاشرے میں، معاشرہ جتنا بھی خراب ہو جائے اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں، یا جتنا بھی اچھا معاشرہ ہو اس میں برے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو استثنیات کی بات علیحدہ ہے سامنے کرام۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس دلدل میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ نمبر ایک، یہ ذہنیت چھوڑنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ میں آپ کو اپنا مطلب میں اپنے ذاتی مشاہدات بتا رہا ہوں کہ لوگ جس دلدل میں دنیا اور مافیہا کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے یہ لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ اس دلدل میں ہم پھنسے رہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم اس دلدل سے باہر نہیں نکل سکتے، بالکل نکل سکتے، نا امیدی نہیں ہے، لیکن اس وقت جب آپ چاہیں گے کام اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ خود اس کو کرنا نہیں چاہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے میں آپ کو اس کی یعنی تاکید اور تصدیق سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا اس وقت تک جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ وہ اقبال نے اس کا اشعار میں تبدیل کر کے وہ کہا ہے نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود اپنی حالت یعنی جس کو خود نہ ہو خیال اپنی حالت بدلنے کا، اس طرح کا کوئی شعر ہے۔ بہرحال تو ناممکن کوئی چیز نہیں ہے اور نا امیدی نہیں ہے، اور ہر چیز ممکن ہے سامنے کرام۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ تک اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، اس کی معراج ہو سکتی ہے، تو آپ پھر یہ یعنی تسلی رکھیں کہ جو بھی حالات ہوں وہ برے سے برے حالات، اس سے ہم باہر نکل سکتے ہیں، اس سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، صرف اس کے لیے ارادے اور اس کی ضرورت ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ دیکھیں سورہ مومنون، ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے اس کو کہ ہم اس کی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورہ مومنون میں سب سے پہلے تو ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، 10 آیات جو ہیں تقریباً آپ دیکھیں کہ اس میں جو ایمان والے ہیں ان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ بڑا اہم مضمون ہے، اگر کسی نے نہیں سنا ہے تو
وہ سن لے تو اللہ تعالیٰ اسے فائدہ دے گا اگر وہ خود چاہے۔ پھر یہ دیکھیں انسان کی، اب میں سامنے کرام یہ تعلق اور رابطہ جوڑ رہا ہوں، یہ مضمون پہلے تو انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو تم نے ان مراحل سے گزر کے تم اس درجے تک پہنچے ہو جیسے کہ اب ہو۔ اور پھر آج کا جو سبق ہے سامنے کرام، آپ کو میں نے ترجمہ تقریباً تمام آیت کو پڑھ کے سنایا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَوَاكِهَ كَثِيرًا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ یہ سارا مضمون آپ نے ترجمہ سنا ہے اور میں نے سنایا ہے آپ کو، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے اور آپ اس کا ربط، اس مضمون کا ربط تلاش کریں اور اس کے اندر جو پیغام ہے، جو میسج ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں جو ہمارا مسئلہ نمبر 1 ہے، یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب شان نزول اور آج کا وقت وہ تقریباً ایک ہی ہے۔ وہ لوگ بھی زندگی کو عبث، کار عبث قرار دیتے تھے، زبان سے تو نہیں کہتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے ظاہر کو اپنا معبود و مقصود و محبوب بنا لیا تھا، اور آج بھی وہی صورتحال ہے۔ تو میں بار بار شان نزول کا نہیں کہوں گا بلکہ آج کی بات کروں گا، کیونکہ وہ وقت اور آج کا وقت تقریباً ایک ہی ہے سامنے کرام۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی آج وہ وقت ہے سامنے کرام کہ ہم زندگی کے کسی خاص مقصد کو پہچاننے سے عاری ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہی ہے، جو کچھ بھی ہے یہ ظاہر ہی ہے، کھا لے پی لے اور جی لے، یہ ہمارا موٹو ہے زندگی کا۔ زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ، یہ آپ کہتے ہیں نا، بعض ایڈورٹائزمنٹ میں آتا ہے آرام سے، دنیا ہی اصل ہے، بہت زیادہ کماؤ، اچھا کماؤ اور کمانے کے لیے پوری کوشش کرو، اور پھر زندگی مزے سے گزارو اور سیریں کرو اور سپاٹے کرو۔ اور یہ آپ دیکھیں نا، یہ ہمارا آج کل جو روش ہے، ہم پروگرام بنا لیتے ہیں، سالانہ تفریح کا پروگرام بنا لیتے ہیں، کبھی گلگت اور بلتستان اور کبھی کیا اور کبھی کیا۔ میں یہ ان کو حرام نہیں کہہ رہا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، یعنی سیر کرنا کوئی حرام چیز نہیں ہے، لیکن یہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ہماری ساری توجہ اس طرف ہے، کھابے کیا کھایا، آج کیا پکایا جائے۔ آپ دیکھیں نا، اکثر گھروں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، آج کیا پکائیں۔ یہ اخباروں میں بھی میں پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، اور یار یہ بڑا مسئلہ ہے، آج کیا پکائیں۔ کوئی دال ساگ لوبیا پکا لو، بس پیٹ بھر لو، تم نے کیا کرنا ہے۔ کھانے پینے کی جگہ تو جنت ہے سامنے کرام، مزے اڑانے کی جگہ تو یہ نہیں ہے، اور یہاں آپ مزے اڑا رہے ہیں کھانے پینے، اور یہ دیکھیں چینل کھل گئے الیکٹرانک میڈیا پہ، تقریباً بہت سے میڈیا، اگر کوئی نیوز چینل ہے اس نے بھی کھانے پینے کے طریقے رکھے ہوئے ہیں، اور شیف حضرات جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے جو ہے مٹن کڑھائی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بری بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا نام لینا، لیکن بس آپ نے بس یہ کھانا پینا اور رہنا، اور بس یہ ساری جو سہولیات ہیں، یہ ایک عجیب قسم کا تماشا ہے سامنے کرام، کہ ہماری ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر ہی اچھے انداز میں ہم گزارنا چاہتے ہیں۔ بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کی ساری توجہ سمٹ کر دنیا کی طرف آ گئی ہے، اور اگر نہیں ہے توجہ تو پھر باطن سے ہم نے غفلت اختیار کر رکھی ہے۔ بھئی مرنے کے بعد جو ہے عالم آخرت ہے، عالم آخرت میں ایک گھر جنت کا ہے، دوسرا گھر دوزخ کا ہے۔ یقیناً اس کا فیصلہ تو آپ کی ابھی جو آپ اور میں زندگی گزار رہے ہیں اس کی بنیاد پہ اس کا فیصلہ ہوگا۔ وہ علامہ اقبال کا ایک وہ تھا نا کہ وہ خواب میں انہوں نے جنت اور دوزخ کی سیر کو ان کو لے جایا گیا، تو انہوں نے ساتھ جو فرشتہ تھا اس سے پوچھا کہ یہاں تو نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، یہ کیا چکر ہے، یہ تو چٹیل میدان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تم مجھے جنت اور دوزخ کی سیر کرانے لائے۔
تو فرشتے نے کہا کہ یہ انگارے اپنے ساتھ لاتے ہیں، یہ انگارے اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ اور پھر تو علامہ اقبال نے وہ شعر بھی گائے جو آپ کو یاد ہوگا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ اقبال نے کہا ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ تو ہم دیکھیں، ہم جو اعمال کر رہے ہیں، اول تو یہ سب سے پہلے میں آپ کو عرض کر دوں، اول تو سب سے پہلے بنیاد جو ہوتی ہے انسان کے اعمال کی بنیاد، انسان چلیں میں تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا، میں دوبارہ یہ مضمون ادا کرتا ہوں۔ انسان جو زندگی گزارتا ہے اس کی بنیاد ایک نظریہ ضرور ہوتا ہے۔ دیکھیں، کوئی کام ہم بے مقصد نہیں کرتے، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا۔ انسان کوئی کام، بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، ایک چور چوری کر رہا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہے، یا ہم ایک افسر جو ہے کرپشن بھی کر رہا ہے، رشوتیں بھی لے رہا ہے، تو آپ دیکھیں نا، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی اچھا یا برا، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، اچھا یا برا کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو ایک بات میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اس پہ آپ سوچیں کہ ہم جو ہے تمام لوگ بامقصد زندگی گزار رہے ہیں، ایک عقیدے پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب وہ عقیدہ یا تو آپ کا دنیا ہے یا آپ کا آخرت ہے۔ اکثر ہمارا عقیدہ تو دنیا کا ہے، دنیا ہی کے لیے ہم جی رہے ہیں، ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ یہ مطلب کیسز ریئر ہوتے ہیں، لیکن یہ 2017 کی میں بات کر رہا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، یہ مہینے دو میں ایسی خبریں آ چکی ہیں اخبارات میں، لڑکا اور لڑکی نے درخت سے لٹک کے جان دے دی۔ کیوں؟ ان کے ملنے کے امکانات مسدود ہو گئے تھے، شادی کے امکانات، خاندان والے، تو انہوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی جان دے دیتے ہیں۔ یعنی اتنی جہالت ہے اور اتنی بے خبری ہے سب۔ پھر آپ دیکھتے ہیں بھوک کے مارے بچے، ماں نے اپنے بیٹیوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی، یہ خبریں ہیں سامنے کرام۔ پھر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، کوئی طیش میں آ کے، جو بھی، یہ بھی۔ پھر بیٹے لگ گئے باپ کو قتل کر دیا، بیٹے لگ گئے ماں کو قتل کر دیا، یہ خبریں آتی ہیں سامنے کرام۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں، اور اس سے بھی، اور تمام ہمارا جو زندگی کی روش ہے سامنے کرام، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہمارا عقیدہ تو اصل ہوتا ہے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، عقیدہ اصل ہوتا ہے، تو عقیدہ ہمارا ظاہر پہ بن چکا ہے۔ اب یہ جو لڑکا لڑکی جو ہے انہوں نے جان دے دی درخت سے لٹک کے یا جو بھی ہے، تو اب ان کا عقیدہ تو یہی تھا کہ بھئی ہم تو اب مل نہیں سکتے، اب زندگی کا کیا فائدہ، چلو مر جاتے۔ یہ یعنی ایک ہمارے عقیدوں کا اظہار ہوتا ہے، یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، جو اس سے ہمارے عقیدے کا اظہار ہوتا ہے۔ عقیدہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، ہمارا عقیدہ صرف اور صرف دنیا پہ ہے۔ دنیا آتی رہے، برستی رہے، آپ خوش ہوں گے، یا آپ سے جانے لگے تو پھر آپ کی تیور جو ہے چڑھ جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو عقیدے پہ ہے سارا کھیل، جو ہے وہ عقیدے کا ہے سامنے کرام۔ کھیل جو ہے وہ سارا کس کا ہے؟ عقیدے کا ہے۔ بہرحال اس وقت میں سامنے کرام، یہ وقت اختتام پذیر ہے، یہ گفتگو ابھی آج ختم ہونے والی نہیں ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ
فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ We created above you 7 pathways and we are never heedless of the creation۔ سامعین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔